الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى۔ محترم سامعین کرام، یہ سورہ طٰہٰ ہے، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20، اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 49 40 پر 9 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر 50 پر 6 نمبر کی آیت کریمہ تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا الذی اعطى کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جو ہر چیز کو اس کی خاص صورت میں پیدا فرماتا ہے اور پھر اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو ہدایت کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرعون کے پاس پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دعوت دیا، جو 5 پوائنٹس تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس انداز میں جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اپنی دعوت پیش کی اور کہا کہ یہ جو ہدایت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، اس کو جو بھی قبول کرے گا اس کے اوپر سلامتی ہے، امن ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو اس سے منہ موڑے گا، جو اس سے روگردانی کرے گا، اس کو دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی یقینی طور پر اس کو عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بتلائی تو فرعون نے فوراً ایک اعتراض کیا، اور اعتراض تھا دراصل اس کی دکھتی رگ۔ اس کی دکھتی رگ کیا تھی؟ اس نے اپنے آپ کو رب کہا تھا اور رب کا دعوے دار تھا کہ میں ہی رب ہوں، میں ہی اپنے پوری رعایا کی پرورش کرتا ہوں، میں کسی کا حکم ماننے کا محتاج نہیں ہوں، چونکہ اس کا یہ دعویٰ تھا۔ لیکن فرعون کو یہ بھی یقین تھا کہ یہ جو کائنات ہے اور اس کے اندر جو موجودات ہے، جو مخلوقات ہے، تمام کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو ماننے کا وہ اقرار نہیں کرتا تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ ایک خود مختار فرما روا ہے اور اس کے اوپر کوئی ہستی نہیں ہے جس کا حکم ماننا اس کے لیے ضروری ہے۔ لہذا سب سے پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ جس رب کی تم بات کر رہے ہو وہ رب ہے کون؟ بتاؤ وہ رب کون ہے؟ چونکہ فرعون توحید ربوبیت کا قائل تھا، اور اسی لیے اس نے موسیٰ علیہ السلام سے یہی پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا اس میں بھی توحید ربوبیت ہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جو ہر چیز کو اس کی خاص شکل میں پیدا فرماتا ہے اور پھر اس کا وظیفہ، اس کے جینے کا طریقہ بھی اس میں ڈال دیتا ہے۔ ربنا الذی اعطى کل شیء خلقہ، ہمارا رب وہ ہے جو ہر چیز کو اس کے خاص ساخت اور بناوٹ میں پیدا کرتا ہے اور پھر اس کے جینے کی ہدایت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے اندر ڈال دیتا ہے۔ میرا رب وہ ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا فرماتا ہے تو اس کے پیدائش کے وقت ہی اس کے اندر، اس کی جبلت میں، اس کی فطرت میں اس کے جینے کا طریقہ ڈال دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ مچھلی کو پیدا فرماتا ہے تو مچھلی کو جا کر کے کوئی تیراکی سکھاتا نہیں ہے، مچھلی خود تیرنا جانتا ہے، کیونکہ وہ اللہ اس کو سکھلاتا ہے۔ اگر کوئی پرندہ پیدا ہوتا ہے تو پرندے کو جا کر کے اڑنا کوئی نہیں سکھاتا ہے، اللہ نے اس کی فطرت میں ڈال دیا ہے، وہ اڑے گا۔ اور ایک انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کیا کوئی اس کو کہتا ہے کہ یہ تیری ماں کا دودھ ہے جا کے پی؟ نہیں، اس کو بھوک لگتا ہے، وہ فوراً اپنی ماں کے پستان کی طرف لپکتا ہے اور وہ دودھ پیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز اگر نہیں سکھایا تو دوسرا کوئی بھی اپنے بندے کو نہیں سکھا سکتا ہے، اپنے مخلوق کو نہیں سکھا سکتا ہے، اللہ کے مخلوق کو کوئی دوسرا نہیں سکھا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ربوبیت کا اظہار اور اقرار اور وضاحت کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو ہر چیز کو اس کی خاص شکل میں پیدا فرماتا ہے اور اس کے جینے کی جو طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فطرت میں اسی وقت ڈال دیتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا خلق کل شیء کہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا،
بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ کو اللہ نے اس طرح سے استعمال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعطا کل شیء خلقہ، میرا رب ہر ایک کو اس کی پیدائش کے وقت ہی اس کی خاص صورت میں پیدا کرتا ہے جو اس کے لیے مناسب ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ہماری جو یہ آنکھیں ہیں یہاں پہ ہے، اگر اس آنکھ کو یہاں ڈال دیا جائے تو کیا انسان خوبصورت لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ اگر یہ ہاتھ یہاں پہ ہے، اگر اس ہاتھ کو پیر کی جگہ پر لگا دیا جائے اور پیر کو ہاتھ کی جگہ پر لگا دیا جائے، تصور کیجئے کہ ایک انسان کتنا بھونڈا لگے گا۔ تو اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا بالکل مناسب جو اس کے لیے چاہیے، بالکل اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ اسی بات کو فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ، میرا رب، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو ایک خاص صورت میں پیدا فرمایا، ثم ہدی، اور پھر اس کی ہدایت بھی کر دی۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کا بھرپور جواب دے دیا اس کے اعتراض کا، تو فوراً اس نے اپنا اینگل بدلا۔ اینگل کیوں بدلا؟ کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی جو بات تھی بالکل باوزن تھی، ان کی بات کے اندر وہ تاثیر تھی کہ بہت سارے درباری ہل گئے اور اس کی سمجھ میں بات آنے لگی۔ تو اس نے سوچا کہ ایسا سوال کیا جائے جس سوال کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کو پھنسا لیا جائے۔ آج بھی بہت سارے لوگ جو بڑے ہی شاطر قسم کے ہوتے ہیں، جب توحید پرست کوئی بات بتلاتا ہے تو اس کو اسی جال میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ایسا سوال کرو کہ سوال کا جب جواب آئے تو جو حاضرین اور سامعین ہو، یہ سوال جسے کیا جا رہا ہے اور جو جواب دے گا وہ اس کے خلاف ہو جائے، سارے برگشتہ ہو جائے۔ تو فرعون نے اپنے سوال کا پیترا بدلا اور ایسا سوال کیا کہ جس سوال کا اگر جواب اس کے مرضی کے حساب سے موسیٰ علیہ السلام نے دے دیا تو جتنے بھی درباری اور سامعین ہیں سب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو جائیں گے۔ اس نے کہا، قال، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فما بال القرون الاولی، اچھا یہ بتاؤ، تم تو یہ کہتے ہو کہ تم جو ہدایت لے کر کے آئے ہو، تم جو اللہ کی تعلیم لے کر کے آئے ہو، تم جو نبوت لے کر کے آئے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ جو اللہ کی اس ہدایت کو قبول کرے گا وہ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر امن و سلامتی میں رہے گا، اور جو اس ہدایت سے روگردانی کرے گا، منہ موڑے گا، اس کے لیے عذاب بالکل یقینی ہے۔ تو یہ بتاؤ کہ تمہارے آنے سے پہلے جو ہمارے پچھلے لوگ گزر گئے وہ کس حال میں؟ بتاؤ۔ تم تو کہہ رہے ہو کہ جو مانے گا وہی آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو لوگ تھے ان کا کیا حال ہوگا؟ ارے ان کا کیا حال ہوگا اللہ جانتا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی؟ بالکل یہی جواب موسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ اور ایک داعی کو فہم و فراست والا اور عقل مند ہونا بھی ضروری ہے، اور یقینی طور پر ایک داعی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو پورے اخلاص اور للہیت کے ساتھ اپنی زندگی کا منصب اور ذمہ داری سمجھتے ہوئے لوگوں کے سامنے پیش کرے گا، اس کو فہم و فراست دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا، وہ یقینی طور پر وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ فرعون نے پوچھا کہ فما بال القرون الاولی، اچھا تم یہ بتاؤ کہ ہمارے جو آباء و اجداد گزر چکے ہیں، جو تمہاری نبوت کو دیکھے بھی نہیں ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ بتاؤ، کیا ان کو عذاب ہو رہا ہے؟ بتاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اگر اس کا جواب دیا ہوتا کہ وہ یقینی طور پر گمراہ تھے، کیونکہ ان کے سامنے پچھلے نبی کی شریعت موجود تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کفر و شرک کو اپنی زندگی کا سب سے اہم چیز سمجھا اور کفر و شرک میں مبتلا رہے، تو یقینی طور پر وہ گمراہ تھے، اور یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ان کا ٹھکانہ صحیح نہیں ہوگا۔ اگر یہ جواب موسیٰ دے دیتے تو جواب صحیح ہوتا، لیکن فرعون اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا اور سارے درباری اس کے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے خلاف برگشتہ ہو جاتے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کمال فراست کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اللہ فرماتے ہیں قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا علمها عند ربی فی کتاب، وہ لوگ کس حال میں ہیں اس کے بارے میں اللہ نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے۔ وہ جانے اور ان کا رب جانے، ہمارے بارے میں ہم جانیں گے کہ ہمیں کیسے کامیاب ہونا ہے، وہ جانیں گے اور ان کا رب جانے گا، ہمیں اس کے بارے میں جانکاری نہیں۔ اور پھر آگے کیا کہا، لا یضل ربی ولا ینسا، اور ہمارا رب نہ تو بھول چک کرتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے، نہ تو چکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ جس طرح سے مخلوق کو پیدا کرنے میں اور کیسے پیدا کرنا ہے اور کیسے اس کی رہنمائی کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس میں چوک اور بھول نہیں کرتا ہے تو جو بندے کو اور جس مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا اس کے ساتھ کیا حشر و نشر کرنا ہے، اس کے ساتھ کیا جزا و سزا کا معاملہ کرنا ہے، اس میں بھی اللہ بھول چک نہیں کرنے والا ہے۔ اتنی بات یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد
دوسرے جملے شروع ہوتے ہیں. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جواب کا ہی حصہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کائنات پر اختیار رکھتا ہے، اس کو دلیلوں سے ثابت کیا گیا. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ہی جواب کا حصہ ہے، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو ڈائلاگ ہو رہا تھا، جو مکالمہ ہو رہا تھا، یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے پورے کائنات کا تنہا معبود ہے، اس کے اوپر کچھ دلائل اور تمام لوگوں کے لیے نصیحتیں پیش کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى. اللہ تبارک و تعالیٰ جو موسیٰ کا رب ہے اور جو تمام کائنات کا رب ہے، وہ رب ہے جس نے زمین کو فرش بنا دیا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور زمین کے اندر رستے بنا دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے بارش برسایا، اور اسی بارش سے مختلف قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلے اور اناج اور پیداوار اگائے. اللہ فرماتے ہیں آگے کلوا ورعوا انعامکم، تم لوگ اس میں سے کھاؤ بھی، اپنے جانور کو چراؤ بھی. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پروسیجر ہے، بارش برسانا اور اس سے غلہ پیدا کرنا، اس میں بھی عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے. کیسی نصیحت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے لیے، چاہے انسان ہو، حیوانات ہو، یا کوئی بھی کیڑے مکوڑے ہو، جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، ان کی روزی روٹی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مستحکم نظام بنایا ہے کہ کوئی کبھی بھی بھوکا نہیں رہ سکتا. مشرکوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ اگر بارش کا دیوتا کوئی اور ہوتا اور زمین سے غلہ اگانے والا دیوتا اگر کوئی اور ہوتا تو دونوں میں کیا انڈر اسٹینڈنگ ہو پاتی؟ جو ٹائمنگ ہے بارش کے برسنے کا، اور جو ٹائمنگ ہے سمندر سے بھاپ کے اوپر اجانے کا، اور جو ٹائمنگ ہے ہوا کے چلنے کا، اور بہترین انداز میں بارش برسنے کا، اور بارش کے زمین کو جذب کر لینے کا، اور وہاں سے پھر غلے پیدا ہونے کا جو ٹائمنگ ہے، اگر اس کے بھگوان الگ الگ ہوتے، اگر اس کے مالک الگ الگ ہوتے، اگر اس کے مختار الگ الگ ہوتے تو دونوں میں ٹائمنگ نہیں ہوتی. اگر انڈر اسٹینڈنگ ہوتی تو بس تھوڑی دن کے لیے. دنیا میں کسی کی بھی انڈر اسٹینڈنگ ایسی نہیں ہے جو ساری زندگی چلی ہو. ایک انسان آج کسی سے انڈر اسٹینڈنگ کرتا ہے، آج اس سے انڈر اسٹینڈنگ کرتی ہے، دوسرے سے انڈر اسٹینڈنگ کرتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اکیلا پورے کائنات کے اوپر تنہا مالک ہے، خالق ہے، نظام کو چلانے والا ہے، تدبیر کرنے والا ہے، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیداوار کے نظام کو دیکھیے اور پیداوار کے جو فیکٹر اور عوامل ہے اس کو دیکھیے. مثلا سورج کی حرارت، سمندر سے بھاپ کا اوپر چلنا، ہواؤں کا چلنا، اور بالکل مناسب موسم میں بارش کا برسنا، اور پھر اسی بارش سے پیداوار کا ہونا، یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاکمیت کے اوپر زبردست دلیل ہے، اور اس کو صرف عقل مند سمجھ سکتے ہیں، دوسرے نہیں سمجھ سکتے ہیں. اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے کہا ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نصیحت ہے، بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات بتائی اپنی حاکمیت کے اوپر، پورے کائنات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق و مالک ہے، اور انسان کو پیدا کرنے کے بعد، موت دینے کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے اس زمین سے اللہ تعالیٰ بندوں کو اٹھائے گا. اس کے اوپر اللہ ایک اور دلیل بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں منہا خلقناکم، لوگو تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمین سے اٹھایا ہے. ومنہا نخرجکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اسی زمین سے پیدا کیا ہے. ومنہا نخرجکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تم کو اسی زمین سے، منہا خلقناکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اسی زمین سے پیدا کیا ہے. وفیہا نعیدکم، اور اسی زمین میں اللہ تم کو لوٹائے گا. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی زمین سے تم کو پیدا کرے گا، نکالے گا. تو یہاں پر انسانی زندگی کے 3 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا اور انسان کی پوری ضرورت کو مٹی میں ہی ڈال دیا ہے. ہم جو کھاتے ہیں کیا پیسہ کھاتے ہیں؟ نہیں، پیسہ نہیں کھاتے ہیں. کیا کھاتے ہیں؟ چاول کھاتے ہیں، دال کھاتے ہیں، مٹن کھاتے ہیں، چکن کھاتے ہیں. سب کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اسی زمین سے. جو مٹن کھاتے ہیں نا وہ بھی زمین سے ہی پیدا ہوتا ہے. اگر گھاس نہ ہو تو پورے کے پورے بکرے مر جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے ہی پیدا کیا اور اس کی ضرورت بھی مٹی میں ہی رکھی. یہ انسان کی زندگی کا پہلا مرحلہ ہے جو اس کی پیدائش سے لے کر کے موت تک رہتا ہے.
اور اس کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور پھر انسان کو اسی مٹی میں لوٹائیں گے، یعنی مرنے کے بعد سے لے کر کے قبر کی جو زندگی ہے قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مٹی میں انسان کو رکھے گا۔ بعض تو ایسے انسان ہوں گے جس کا پورا جسم مٹی کے اندر رل مل جائے گا، بالکل سڑ گل کے مل جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبیوں کے جو اجسام ہے، جو جسم ہے، اس کو مٹی کے اوپر حرام قرار دیا گیا ہے، یعنی نبیوں کا جسم مٹی نہیں کھا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبیوں کے علاوہ دوسرے کے جسم باقی نہیں رہ سکتے، نبیوں کے جسم تو ہر حال میں باقی رہیں گے، لیکن بعض ایسے انسان بھی ہوں گے جو اتفاقاً اس کی جسم کو مٹی نہیں کھا پائے گی، لیکن بہت سارے انسان ایسے ہوں گے جس کی جسم کو مٹی بالکل کھا کر کے بالکل ختم کر دے گی۔ تو یہ دوسرا مرحلہ ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹی میں ہی انسانی جسم کو ڈالے گا، چاہے وہ نبی کا جسم ہو چاہے وہ کسی کا بھی جسم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو مٹی میں ڈالے گا۔ اور پھر تیسرا مرحلہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسی مٹی کے ذرات کو جمع کر کے اور پھر سے انسان کو دوبارہ پیدا کر کے قیامت کے میدان میں لا کھڑا کرے گا۔ اور یہ جو آخری مرحلہ ہے اس کی دلیل پہلا دو مرحلہ ہے کہ جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مٹی سے بنایا تو پھر اسی مٹی سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا، یقینی طور پر کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو لوگو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور ان کی یہ حقیقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ معرفت، اس کو پہچانو۔ اور اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، ہم نے فرعون کو بہت ساری نشانیاں دکھلائی، تمام نشانیاں دکھلائی۔ یہاں پر یہ جو ڈائلاگ ہوا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان، یہاں پر یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈسکنیکٹ کر دیا ہے، لیکن اس درمیان میں بہت سارے معجزے دکھلائے۔ مثال کے طور پر اسی دربار میں دوسری جگہوں پر ہے کہ اسی جگہ پہ جہاں پہ مکالمہ ہو رہا تھا وہاں پر اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پھینکا تو وہ سانپ بن گیا، اور وہیں پر اپنے ہاتھ کو نکالا بغل سے دبا کر کے تو وہ بالکل چمکتا ہوا روشن ہاتھ بن گیا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو تفسیر کی کتابوں میں یہ بھی روایتیں ملیں گی کہ بہت سارے ایسے مواقع آئے کہ اس زمانے میں فرعون کے ملک کے اوپر قحط پڑ گیا، تو اس فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنے پروردگار سے دعا کرو، اگر یہ قحط ساری ختم ہو جائے گی تو ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا، قحط ساری ختم ہو گئی لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، ہم نے فرعون کو اپنی تمام نشانیاں دکھلائی، فَكَذَّبَ وَأَبَى، لیکن اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ اب یہاں سے آگے پھر فرعون کا واقعہ اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنٹینیو کیا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ والوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جس طرح سے تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر یقین ہے، لیکن اس کے باوجود تم لوگ اپنی ہٹ درمیوں کی وجہ سے، اپنی چودراہٹ کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے ہو، اسی طرح سے فرعون کو ہی موسیٰ علیہ السلام کے رسول اور نبی ہونے پر مکمل یقین تھا، لیکن وہ اپنے اقتدار کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے جھٹلایا اور اس کا انجام بدترین ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ڈیمانڈ کر رہا ہے ہم سے ان آیات کے اندر، ان ڈیمانڈ کو ہمیں پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔